عطار کی آمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولسوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا أرضى وواحد من أمتي في النار صدق اللہ العظیم وصدق رسولنا نبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ ومحبوبہ ومقصودہ ومطلوبہ مقبلا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ اڑتے پرندے صبح صبح لے کے ہری گل کی بو کر رہے تھے یوں گفتگو بلغ العلا بے کمالہ روشنی سے بھری تھی فضا جہاں تک بھی اٹھی تھی نگاہ آ رہی تھی یوں صدا کشفت تو جا بے جمالہ بلبلیں بھی شوق میں ڈالے ہوئے گل توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع و خصالہ چڑیوں کی سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ ایک بار پھر ذرا جمع کر دے پاک کر ذرا مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و مکرم تمام تشریف لانے والے دوست احباب بالخصوص آپ کی اس مسجد کے امام صاحب حافظ محمد قمر عطاری اور دیگر جو نعت خوان اور آپ کے علاقے کے خطیب جناب مولانا محمد طیب عطاری صاحب بھی تشریف لائے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما کر اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ دیکھیے عوام کو تھوڑا دیکھ کے نا پریشان نہ ہوا ہے، یہ نا خطیب پریشان ہوتے ہیں یار بندے تھوڑے ہیں، لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں جو تھوڑے دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ محبوب کی محفل میں جو آتا ہے وہ صرف انسان نہیں ہوتا، فرمایا کہ جہاں اللہ کے حبیب کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے اتنے فرشتے نزول فرماتے ہیں، فرمایا تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ملے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جہاں دیکھا مجمع ذرا بڑا ہے تو ذرا کھڑک گیا اور جہاں دیکھا دو بندے ہیں تو وہاں ذرا لڑک گیا، نہیں، بندے دو ہوں یا سو ہوں معیار ایک ہے، پریشان نہیں ہونا۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، جو آیا وہ پا کے چلا جائے گا۔ ابھی وہ پڑھ رہے تھے نا شعر محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو یہ اذن ہوتا ہے۔ کتنے ابھی بھی باہر بیٹھے ہوں گے دکانوں پر، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، اللہ نے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے، اس توفیق کو غنیمت جانا۔ کوئی بات نہیں، جو نہیں آ سکتا اللہ کسی کی مجبوری ہوتی ہے، لیکن جو آ گیا یہ بڑا مبارک ہے، بڑا برکت والا ہے۔ اللہ نے اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر آیت نازل ہوئی، ایک آیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول تھا کہ فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت توحید دی تو کچھ تو آئے، کچھ نے منہ بگاڑا۔ جب منہ بگاڑا نا تو حضرت ابراہیم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، خلیل تھے رب کے، دوست تھے، ہاتھ اٹھا کر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ سادہ ترجمہ کر دیتا ہوں، کہا مولا
جو میرے پیچھے چل رہے ہیں، جو میری بات مان رہے ہیں، میں ان کا حامی ہوں. جو نہیں مان رہے تو جان اور تیرا کام جان. باری آئی نوح علیہ السلام کی. نوح علیہ السلام کی قوم 86-87 افراد ایمان لائے تھے جو کشتی میں چڑھے تھے. بعض نے 85 لکھے، بعض نے کچھ 90 لکھے. تو یہ ایک مخصوص فگر تھا، گنے چنے لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے. جو رہ گئے تھے حضرت نوح نے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا تو اس بستی میں ایک بھی کافر نہ رکھنا، سب کوئی ہلاک فرما دے. طوفان نوح آیا، مشہور ہے نا، طوفان کے ذریعے سارے گئے، کشتی نوح میں جو تھے وہ سوار ہو گئے. باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا. انہوں نے کیا کہا؟ ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کہا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے. عرض کرتے ہیں مولا جو عبادت کر رہے ہیں، جو میرا کہنا مان رہے ہیں، ان کی سفارش کرتا ہوں. اللہ جو نہیں مان رہے ان کو عذاب دے یا نہ دے، تیرے بندے ہیں، تو جان تیرا کام جان. عمر بن عاص کہتے ہیں حضور نے جب یہ آیتیں پڑھی نا کہ سارے نبیوں نے یہ کہا حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ایسے نہیں اٹھائے، کہا کہ حضور کی آنکھوں میں سے اشک جاری تھے، اشک رواں تھے. حضور ہاتھ اٹھا کر کہتے اللہم امتی اللہم امتی. ایک روایت میں حضور نے کہا مولا الطالحون لی والصالحون للہ. مولا جو نیکوکار ہیں، پچھلے نبیوں کی دعائیں بھی یاد رکھنا، ان کی دعائیں بھی یاد رکھنا. کہا کہ حضور کیا کہتے الطالحون لی والصالحون للہ. مولا جو نیکوکار ہیں وہ تو تیرے ہیں، مولا جو گناہگار ہیں ان کو میری رحمت کے حوالے کر دے. اور حضور اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے، اشکوں کی لڑی لگ گئی. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے محبوب سے پوچھ محبوب روئے کیوں، حالانکہ اللہ جانتا ہے. پھر جبرائیل کو کیوں بھیجا؟ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے. پھر جبرائیل کو کیوں بھیجا؟ آج کہتے ہیں نا حضور معراج پہ گئے تو جبرائیل سے پوچھ رہے تھے جبرائیل یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، یہ الٹے کیوں لٹکے ہوئے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر حضور جانتے ہوتے تو جبرائیل سے کیوں پوچھتے؟ میں نے کہا اب رب تو جانتا ہے، جبرائیل سے کیوں پوچھا؟ اب بھائی ہر مرتبہ پوچھنا، سوال کرنا لا علمی پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ کبھی سوال کچھ بتانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. میں نے کہا وہاں تمہیں باتیں یاد آتی ہیں، یہاں نہیں آتی. رب جو جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ کہہ رہا ہے جبرائیل جا پوچھ کے آ حبیب کیوں روئے، حالانکہ اللہ جانتا ہے. جبرائیل آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کا رب فرماتا ہے روئے کیوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جبرائیل جا میرے رب سے جا کر عرض کر رہا، عرض کر کہ امت کے غم نے رلا دی، کہ باقی نبی تو یہ کہہ کے چلے گئے مولا میری امت کی تو عمریں بھی تھوڑی ہیں، عبادتیں بھی کم ہیں، گناہ بھی زیادہ ہیں، اللہ یہ کہاں جائے گا؟ کہا غم امت میں رو پڑا ہوں. جبرائیل گئے، حالانکہ اللہ جانتا ہے. جا کر کہا حضور مولا آپ کا حبیب یہ کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا جا جبرائیل پھر جا میرے حبیب کو جا کر کہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ محبوب پریشان نہیں ہونا، محبوب پریشان نہیں ہونا. قانون بنا رہے لا تبدیل لکلمات اللہ. حبیب تیرے محبوب کے کلمات، تیرے رب کے کلمات بدلتے نہیں ہیں. حبیب ہم نے کہہ دیا والا سوف یعطیک ربک فترضی، تیرا رب ان قریب تجھے امت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی حبیب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہا کہ محبوب پریشان نہیں ہونا، اللہ کا وعدہ آ گیا والا سوف یعطیک ربک فترضی، کہ رب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے.
اللہ نے محبوب کو راضی کرنا ہے. مفسرین نے کئی نے لکھا یہاں پر, کہا کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا کہ آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا, کہا کہ اب اس کے اندر عموم آ گیا ہے, دنیا میں بھی عطا کرے گا اور آخرت میں بھی, دنیا میں بھی راضی کرے گا اور آخرت میں بھی راضی فرمائے گا. تفسیر سعدی کے اندر اس کی آیت کے ساتھ لکھا ہے, جب یہ آیت نازل ہوئی نا, بخاری کی روایت ہے, کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, جبرائیل نے آ کر یہ مستہ سنایا نا کہ محبوب آپ کرم فرما رہا ہے, صبر کیجیے, راضی کریں گے آپ کو. کہا کہ جب یہ آیا نا تو حضور نے پتہ کیا کہا مولا پھر ٹھیک ہے, جب یار کی ماننی ہے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا واللہ لا اردا وواحد من امتی فی النار, مولا پھر خدا کی قسم میں بھی کھا کے کہتا ہوں اس وقت تک تیرا حبیب تجھ سے راضی نہیں ہوگا جب تک اس کا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ نے اب محبوب کو دنیا میں بھی راضی کرنا ہے, آخرت میں بھی راضی کرنا ہے. قیامت کا تھوڑا سا منظر دیکھ لیں, پھر دنیا کا دیکھتے ہیں. قیامت کا کیا ہوگا؟ قیامت لگی ہوگی, برپا ہوگی, نبی, ولی, کتب, ابدال سب سارے غوث جمع ہو گئے. ہر شخص, ہر ہستی, ہر انسان, ہر بشر, جنوں انس اس طلب میں کھڑے ہوں گے کہ ہونے والا کیا ہے, ہوتا کیا ہے. لیکن میرے امام تو یہ کہہ کے گئے نا کہ اللہ نے حشر بھی ایسے نہیں برپا کیا, یہ صرف محبوب کی شان دکھانی ہے. انعقاد بزم محشر کا ہے سبب فقط اتنا, انعقاد بزم محشر کا ہے سبب فقط اتنا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہ تو دکھانی محبوب کی شان ہے نا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. اور قیامت والے دن جب دیکھے گا نا کہ ہونا تو وہی ہے جو یار کی مرضی ہے. عرش پہ منبر سجے ہوں گے, نبی بیٹھے ہوں گے, لیکن نبیوں کا سردار نہیں بیٹھا ہوگا. محفل ہو, جس نے آنا ہو, محفل کی بزم کی جو زینت ہو, کرسی خالی پڑی ہو, بتاؤ محفل کا کوئی اختتام ہوتا ہے؟ محفل سجتی ہے؟ نہیں سجتی نا, وہ تو بزم آخرت ہے, وہ لوگ انعقاد بزم معاشر ہے. اور جس کے لیے ہے وہ سردار تو ابھی آئے نہیں. میرے حضور کا منبر خالی ہوگا, امام الانبیاء کا منبر خالی ہوگا. پتہ ہے حضور کہاں ہوں گے؟ حضور فرماتے ہیں, بخاری کی روایت, حضور فرماتے ہیں میں عرش کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دوں گا. حضور فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ کروں گا, اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ جس کی خاطر سجدہ کیا ہے نا وہ بھی بول اٹھے گا. ہم بھی تو سجدہ کرتے ہیں نا, گئے ٹکر ماری اور ایسے واپس آتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ پیچھے کو چائے کی پیالی کی چسکی رہ گئی, ایویں واپس آنا. لیکن حضور فرماتے ہیں جس کے لیے سجدہ کیا, کہا کہ اتنا لمبا سجدہ کروں گا, اتنا لمبا سجدہ کروں گا. کہا کہ اللہ ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد, پیارے بس کر. سجدے کی جس آ گئی ہے, حق ادا ہو گیا. ارفع راسک یا محمد, پیارے بس کر, محمد میرے حبیب بس سر اٹھا دیجیے. اب سر اٹھائیے. مولا ایسے نہیں اٹھے گا, وعدہ ہے. اللہ فرمائے گا سل توڑتا, حبیب مانگو تو صحیح, سب عطا کروں گا. آپ شفاعت کیجئے, شفاعت بھی قبول کروں گا. حضور فرماتے ہیں جب یہ مزدہ آئے گا نا پھر میں بھی سر اٹھا لوں گا. کہا کہ سر اٹھا کے پھر کیا کروں گا؟ ایک ایک امتی کو اٹھاؤں گا, جنت میں داخل کروں گا, جنت میں داخل کروں گا. روایتوں کے اندر تو یہ ہے کہ حضور جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو جائے گی. کتنی امتیں آئی ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے, 1,00,000 سب کی امتیں ہوں گی. اور کئیوں کی امتیں جہنم میں پڑی ہوگی, مسلمان بھی کافر بھی لوگ پڑے ہوں گے. امت اجابت ہے, یہ امت دعوت ہے, ساری امتیں ہوگی. گناہگار دوزخ میں پڑے ہوں گے. لیکن قربان جاؤں محبوب کی نگاہ پر, لوگ تو کہتے ہیں نا حضور کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں, اور جہنم میں پڑا ہوگا. سارے امتیوں میں سے حضور اپنے امتی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کنارے سے باہر جنت میں بھیج رہے ہو. میں تو کہتا ہوں جو کہتا ہے نا حضور کو کیا پتا, اللہ کر کے تو چڑھے ہی نہ, تجھے تب پتا چلے گا قیامت کی گرمی کا. کہا نا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا. پتر ہوتے جے تو چھتر پہنے دے, پھر تو سب کچھ ہی مان جائے گا نا. آج لے, آج
آج ان سے بات کرنی ہے، آج ان کا ہو کے رہنا ہے۔ کہا حضور فرماتے ہیں ایک ایک کو پکڑ کے حضور جنت میں داخل کریں گے۔ کہا کہ جب سارے جنت میں چلے جائیں گے رب فرمائے گا اردیت یا محمد۔ یار دیکھو کتنا پیارا حسن ہے اس بات کے اندر۔ رب فرمائے گا اردیت یا محمد، پیارے ہوڑ راضی ہو؟ آپ راضی ہیں محبوب؟ اب بات ہو گئی؟ ابھی بھی کوئی کسر ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب سارے جنت میں چلے جائیں گے میں کہوں گا ہاں مولا اب تو راضی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ارے تماشا تو یہ ہے کہ جنت کو دیکھو، بنائے خدا اور بسائے محمد۔ کدھر کی بات کہاں جا رہی ہے؟ ہر نبی، ہر غوث، ہر کتب، ہر ولی تمنا کر رہا ہوگا آج اللہ راضی ہو جائے، آج اللہ راضی ہو جائے۔ آج ہر شخص کی، ہر ہستی کی تمنا ہوگی کہ خدا راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، سننا۔ اللہ فرماتا ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداءک یا محمد۔ پیارے جب قیامت کے دن ساری کائنات، ساری مخلوق، تمام عالمین کی مخلوق میری رضا کو طلب کرتی ہوگی، اس قیامت کے منظر میں بھی محبوب میں خدا ہو کر تیری رضا کو طلب کروں گا۔ یہ محبوب کو اللہ نے شان دی۔ اللہ نے، لوگ تو کہتے ہیں حضور کو انجام کا پتہ نہیں ہے، تمہارا کیا کریں گے؟ اور میں نے کہا ہوش کے ناخن لے ہوئے، تیرے انجام کو بھی حضور جانتے ہیں، تیرے ساتھ ہونا کیا ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی۔ آؤ تھوڑا سا دنیا کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ نے جو محبوب کو دیا، اللہ اکبر، حدیبیہ کا مقام ہے، صحابہ کھڑے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ پریشان، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میں تھوڑا وقت لوں گا، میری ویسے اپنی طبیعت بھی آج کل ناساز ہے، انشاءاللہ جلدی بات کو مکمل کریں گے، جمعے کے وقت بھی ہونا ہے اوپر، ٹینشن نہیں لینی۔ صحابہ پریشان، نماز کا وقت ہے، پانی ہے کوئی نہیں، نماز پڑھنی ہے۔ آج تو ہمارے پاس پانی بھی ہے، مسجد بھی ہے، سب کچھ ہے، ہاں جی، اور وافر مقدار میں پانی ہے، لیکن پھر بھی نماز کا ہوش نہیں ہوتا۔ اور ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے، پانی نہیں ہے، صحابہ کے چہرے کے رنگ متغیر ہو رہے ہیں، اللہ کا فرض کیسے ادا کریں؟ پریشانی کے عالم میں پریشان، کیا کریں کیا؟ پریشان ہونا کیا تھا؟ ان کو پتا تھا دینے والا یہ ہے، دینے والا وہ ہے، تقسیم کرنے والے تو یہ ہے نا۔ صحابہ نے کچھ نہیں کیا، عقیدہ لینا صحابہ کا تھا۔ صحابہ بڑے آئے حضور کی بارگاہ میں، حضور سے جا کر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا، حضور نے چہرے کا رنگ متغیر دیکھا، حضور نے پوچھا ما لکم، صحابہ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو؟ صحابہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں حضور لیس عندنا ماء، پانی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں۔ حضور کہہ دیتے ہیں اور جاؤ بھائی کام کرو، میں تمہیں پانی دینے آیا ہوں۔ کرنا تم نے رب کا فرض ادا ہے، ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو، اللہ بادل بھیج، بارش برسے، پانی آئے، وضو کرے، تیرا فرض ادا کرے۔ ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو، اللہ زمین کو حکم دے، پانی اگل دے، تیرا فرض ادا کرنا۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں کو پانی دینے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں دیتے کیا ہے، اور میں نے کہا تو مانگنے والا بند، دیتے سبھی کچھ ہے۔ اللہ نے قاسم بنا کے بھیجا ہے، محبوب کو سب کچھ عطا کیا ہے، تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ۔ اور یہ لوگ کہتے رہیں گے کہ حضور کیا دیتے ہیں کیا دیتے ہیں، بھائی جو دینے والے ہیں وہ لے کر چلے گئے۔ ہاں جی، ابو بکر آیا صدیق بن کے چلا گیا، عمر آیا فاروق اعظم بن کے چلا گیا، عثمان آیا ذوالنورین بن کے چلا گیا، علی آیا شیر خدا بن گیا، خالد آیا سیف اللہ بن گیا۔ مانگنے والے تو بنو نا، جنہوں نے مانگا وہ کیا سے کیا بن گئے۔ حضور نے یہ نہیں کہا پانی دینے نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے کچھ، نہیں، میرے حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، کہا وہ پانی کا چھاگل ہے تمہارے پاس جس میں پانی تھا، کہا جی حضور، کہا اس میں کچھ ہے؟ حضور چند قطرے پانی باقی، اتنا بھی پانی نہیں ہے کہ ایک بندے کو کفایت کر جائے، اور بندے بھی کثیر تعداد میں تھے حدیبیہ کے مقام پر۔ فرمایا کوئی بات نہیں، چھاگل لاؤ، چھاگل آگے کیا گیا۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے نا اپنی 5 انگلیاں اس چھاگل کے اندر رکھی،
حضرت جابر اس روایت کے راوی ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم ہم دیکھ رہے تھے حضور نے انگلیاں اس چھاگل کے اندر رکھی, انگلیوں سے ایسے پانی پھوٹا لگتا تھا پانی کے چشمے جاری ہو گئے. کہا کہ پانی کے چشمے حضور کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوئے. کہتے ہیں کہ حضور نے جیسے اس چھاگل کے اندر اپنی مبارک انگلیوں کو رکھا نا, کہا کہ حضور کی انگلیوں سے پانیوں کے چشمے جاری ہوئے, پانیوں کے چشمے جاری ہو گئے. ایک بات یاد رکھنا, حضرت جابر کے آج بھی حدیث میں الفاظ موجود ہے بخاری میں, یہ نہیں کہا کہ پانی بہا, جو بہتا ہے وہ رک جاتا ہے, جو جاری ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے. کہا کہ جاری ہوئے چشمے, میرے امام بولے انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ, کہا کہ ایسا پانی پھوٹا, کہا کہ جتنے صحابہ تھے سب نے سیر ہو کر پانی بھی پیا, جانوروں کو بھی سیراب کیا, وضو کر کے نماز بھی ادا کی, سارے مشکیزیں بھی بھر لیے, پانی جاری رہا, پانی جاری رہا. یہ موقع چلا گیا, ابھی بھی بخاری کے الفاظ ہیں, یہ موقع چلا گیا. کچھ دنوں بعد کسی نے جابر سے پوچھا, جابر جب حدیبیہ کے مقام پر حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا تھا, کم کنتم یومئذ, اس دن تم بندے کتنے تھے, کتنے لوگ تھے؟ صحابی عقیدہ بتا رہے ہیں, بھائی یہ صحابی ہیں عقیدہ بتا رہے ہیں. کہا جابر اس دن تم بندے کتنے تھے جنہوں نے حضور کی موت, اور یہ بات یاد رکھنا کہ جمہور کا متفقہ فیصلہ ہے, کائنات کے اندر جتنے بھی پانی ہے ان تمام پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی وہی ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا. سب سے افضل پانی وہی ہے, کائنات کا متفقہ فیصلہ ہے. کہا کہ جابر کم کنتم یومئذ, اس دن تم بندے کتنے تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ویسے بندے تو ہم 1500 تھے. کتنے تھے؟ نام لینا سوکھا ہے بھائی. کہا کتنے بندے تھے؟ کہا کہ 1500 بندے تھے تو 1500, لو کننا میات الف لکفانا, خدا کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو پانی کافی ہو جانا تھا. اللہ اکبر. اب پوچھا تو نہیں تھا نا حضرت جابر سے کسی نے کیا ہونا ہے, جابر عقیدہ بتا گئے. کہا کہ ایسے نہیں ہے, کہا تھے 1500, 1,00,000 بھی ہوتے سب کو پانی کافی ہوتا, پانی ختم کوئی نہیں ہونا. اے خدا کے بندے, ہم نے پڑھا ہے, ہم نے سنا ہے, دیکھا ہے, پہاڑوں سے چشمے نکلتے ہیں, زمین سے پانی نکلتا ہے, پہاڑوں سے پتھروں سے پانی نکلتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا, فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینا, 12 چشمے جاری ہوئے تھے پتھر سے. پتھروں سے پانی نکلنا بھی پڑا, پہاڑوں سے پانی نکلنا بھی پڑا, زمین سے پانی نکلنا پڑا بھی صحیح, دیکھا بھی صحیح, لیکن محبوب یہ کیا بات ہے کہ انگلیوں سے پانیوں کے چشمے جاری ہوئے. ارے آواز آئی, محبوب نرالا ہے, معجزہ بھی نرالا عطا کیا. اللہ نے محبوب کو شان بھی ایسی عطا کی. یہ اللہ نے دنیا میں محبوب کو ایسا نوازا کہ کوئی بھی میرے حضور کے در پہ آتا تھا نا خالی نہیں جاتا تھا. اللہ نے محبوب کو ایسا نوازا تھا. ایک عرابی آتا ہے, خصائص کبریٰ میں بھی ہے, شفا شریف میں بھی روایت ہے. عرابی آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے صاحبزادے اس حدیث کے راوی ہیں. عرابی آیا, آ کر عرض کرتا ہے, کہتا ہے حضور میں آپ پہ ایمان لاؤں گا اگر آپ مجھے کوئی معجزہ دکھا دیں. میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے معجزہ دکھاتا ہوں. حضور نے فرمایا کون سا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے, کون سا, بات کو سمجھے اس بات کو. حضور نے فرمایا کون سا, مطلب ہم ہر معجزہ دکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, تو جو کہہ تو بات تو کر, دیکھنا کیا ہے. اس عرابی نے ادھر ادھر دیکھا, آگے پیچھے دیکھا, اس کی نظر ایک درخت پر پڑی, درخت پر پڑی. کہتا ہے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی اس درخت کو کہیے کہ آپ کے پاس چل کے, کبھی درخت کو چلتا دیکھا, کبھی درخت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے دیکھا نہیں دیکھا. میرے حضور کے ماتھے پہ کوئی بل نہیں آیا, اب کیا کریں, جو درخت کی بات کر دی ہے, یہ اتنی بڑی بات کر دی ہے. میرے حضور نے کوئی نہیں گھبرایا. میرے حضور کو پتا تھا اللہ نے عطا ہی اتنا کیا ہے, جو مانگے گے دینا ہے اسے. اللہ نے وعدہ کیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, محبوب کو راضی کرنا ہے. حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا, تو جا, اس کو جا کر پیغام دے, اللہ کے رسول بلاتے ہیں, ہم نہیں کہتے, تو جا ہمارا پیغام دے.
تو ایلچی بن، تو جا ہمارا پیغام دے. ہم تو کہیں گے نا، ایک درخت کیا سارے چلے آئیں گے. تو جا اس کو پیغام رسول دے، اللہ کے حبیب بلاتے ہیں. عربی گیا، جا کر کہتا ہے درخت تجھے اللہ کے حبیب بلاتے ہیں. جتنے بھی صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا، درخت نے سنا، ایک بار دائیں جھکا، ایک بار بائیں جھکا، ایک بار آگے، ایک بار پیچھے. عاشق تو کہتے ہیں کہ درخت حضور کا پیغام سن کے جھوم اٹھا تھا. کہا کہ آگے دائیں بائیں جھکا، اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا اور گھسٹتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آیا. صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا. کیا کہا درخت نے؟ آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ دیکھنا تھا کہ عربی کہتا ہے حسبی حسبی حسبی، حضور بس کرے، کافی ہے، میں آپ پہ ایمان لاتا. پھر حضور نے اس درخت کو حکم دیا، وہ درخت اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو. اللہ نے محبوب کو شان دنیا عطا فرمائی. تو دو لوگوں کی باتوں میں نہ جایا کرے. اللہ نے محبوب کو مقام مرتبہ وہ عطا فرمایا. میرے حضور ایک بار ایک عربی سے حضور نے سودا کیا، گھوڑے کا سودا ہوا. سیاستہ کی روایت ہے. پیسے طے ہو گئے. جب پیسے طے ہو گئے حضور نے فرمایا اچھا ابھی رقم لے کر آتے ہیں. جب حضور لینے گئے واپس آئے تو وہ مکر گئے. کہتا میں تو نہیں دوں گا، میرا آپ سے سودا ہی نہیں ہوا. کیونکہ کسی نے نا وہ آ کے کہہ دیا، بولی بڑھا دی کہ میں تو اتنے کا نہیں ہے، میں اتنے کا. ہمارے یہاں بھی بڑا ہوتا ہے اس طرح کا نا، یہ بڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی نا جڑ کاٹنے میں لگے رہتے ہیں ہم لوگ بھی. تو اس نے جا کر کہا کہ اتنے کا نہیں، اتنے کا میں لے لوں گا، تو منع کر دیا. حضور آئے، حضور نے فرمایا کہ پیسے لو اور گھوڑا کا کون سا گھوڑا؟ حضور نے فرمایا جو ابھی ریٹ طے ہوا. کہتا کوئی ریٹ طے نہیں ہوا، میرا تو آپ سے کوئی ہوا ہی نہیں. اب جناب بندے جمع ہونے لگ گئے، صحابہ بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں. انہوں نے کہا تیری خرابی ہو، اللہ کے رسول سے پنگا لے رہے ہیں، تو نہیں جانتا یہ تو صادق و امین ہے اور ہم اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے ہیں اور ہم کافر ہو کے ان کو صادق و امین مانتے ہیں. انسان بن، یہ سچے ہیں. اس نے کہا نہیں جی کوئی سودا ہی نہیں ہوا. بات چل رہی تھی، ہجوم بڑھ گیا. حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت خزیمہ. انہوں نے ہجوم لگا، دیکھا نا کیوں کھڑے ہیں آپ لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے آگے گئے. پوچھا خیر ہے کیوں کھڑے ہو؟ لوگوں نے کہا خزیمہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے نا اونٹ خریدا تھا، گھوڑا خریدا ہے، تو یہ اب مکر گیا، کہتا ہے گھوڑا نہیں خریدا. تو وہ کہہ رہا ہے، عربی کہتا ہے کہ اگر مجھے ایک بھی گواہ دے دیں کہ میں نے آپ کو بیچا تو میں آپ کو دے دوں گا. کہا گواہی دینی ہے؟ کہا یہ کون سی بات ہے، اللہ کے نبی کی گواہی دینی ہے نا. آپ آگے بڑھے. حضرت خزیمہ کہتے ہیں انا اشہد انک قد بایعتہ، حضور میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس سے اونٹ خریدا ہے. آپ نے اس سے اونٹ خریدا، میں گواہی دیتا ہوں. اس نے کہا گواہی تو مل گئی. اس نے اونٹ حوالے کیا، رقم لی. حضرت خزیمہ جانے لگے، حضور نے پکڑ لیا. حضور نے پکڑ لیا. فجعل رسول اللہ شہادت خزیمہ بشہادت رجلین. حضور نے ہاتھ پکڑا. حضور نے کہا لوگوں میری شریعت میں کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، کہ اپنے میں سے دو سکہ گواہ بناؤ. کتنے؟ دو عادل ہو، سچے ہو، ایسے گواہ بناؤ. جب کسی کا جھگڑا ہوتا ہے نا دو گواہ ہوتے ہیں. چیز سوائے وہ دوسرے معاملات کے لیے، باقی میں چار یا دو گواہ ہوتے ہیں شریعت کے اندر. کہا کہ دو گواہ بنانے ہیں. کہا میری شریعت کے اندر ہے، جو میں شریعت لایا اس شریعت میں معاملات پر دو گواہ بنائے جاتے ہیں. حضور نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑا. دیکھو جو میرے حضور کے قول کی گواہی دیتا ہے، جو میرے حضور کے قول کی حفاظت کرتا ہے، حضور کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، سادہ لفظوں میں کہہ دوں حضور کی ناموس کی حفاظت کرتا ہے. حضور نے خزیمہ کا ہاتھ پکڑا. لوگوں آج سے پہلے میری جو شریعت ہے اس کے اندر دو مردوں کی گواہی ہے، لیکن یہ خزیمہ کا انعام ہے. آج کے بعد کہیں کسی کا جھگڑا ہو جائے، خزیمہ اکیلا گواہی دے دے، اس کی گواہی دو کے برابر ہو. اللہ اکبر. اللہ نے انعام کیسا، حضور نے انعام کیسا عطا فرمایا. یہ ہے اللہ نے محبوب کو عطا اتنا کیا ہے. تو سمجھے ان باتوں کو. حضور سے سچی اور پکی محبت رکھے، محبت میں گم رہے اور ادھر ادھر کی باتوں پہ نہ جایا کریں. یہ لوگ کیڑے مکوڑے آتے ہیں، یہ ان لوگوں کی باتوں میں نہ جایا کریں. یہ خواہ میں اپنی باتیں بنانے کے لیے آتے ہیں. میلاد کہاں لکھا ہے تو فلاں کیا لکھا ہے، یہاں کیا. بھائی سب کچھ لکھا ہے، سب کچھ لکھا ہے. ہر سال نئے وہی فتنے پھر سال اٹھاتے ہیں. آج تک ان کو یہ نہیں پتا چلا میلاد، ہم بتا بتا کے تھک گئے اور یہ پوچھ پوچھ کے نہیں تھکے. کہتے ہیں کہ ہر سال کہاں لکھا ہے، ہر سال کہاں لکھا ہے، ہر سال ہی اٹھاتے ہیں.
اور بھائی انہوں نے ماننا کوئی نہیں ہے، ان کے سامنے ان کو باپ کو بھی شاید نہیں تسلیم کریں، ایسے لوگ ان کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ عبادت پر بھی تمہیں کوئی دلیل چاہیے، مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ حضور کے امتی ہونے پر بھی دلیل مانگو گے، امتی نبی کا ذکر کرنے پر بھی دلیل مانگے۔ دلیل مانگنے سے پہلے امتی کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ یار میں اپنے نبی کے ذکر پر دلیل مانگ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرے، یہ وہ محبت ہے خدا کی قسم دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیان اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں یہ میری بات، وما علیہ الا